آج کی یہ ویڈیو تپیدک یعنی ٹی بی کے اوپر مشتمل ہے اور اس ویڈیو کے لیے خاص طور پر ریکویسٹ کی گئی ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا سے حکیم محمد شہزاد صاحب جو کہ ضلع رامپور کے علاقے سہارنپور میں رہائش پذیر ہیں۔ انہوں نے خصوصی درخواست کی ہے جی کہ ٹی بی کے اوپر ایک ویڈیو بنائی جائے اور خاص طور پر ان کا جو سوال کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا غالباً کہ ٹی بی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عضلاتی تحریک کا مرض ہے اور اس کا علاج جو ہے وہ استاد صاحب نے اعصابی غدی دوا سے کیا جو کہ ان کی تحقیقات کے بالکل برعکس ہے، اور اعصابی غدی دوا میں بھی انہوں نے اس کا علاج جو ہے وہ تریاک دوا سے کیا، اور تریاک دوا کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ تریاکی ادویات اس وقت استعمال کی جاتی ہیں جب مریض کے تلف ہونے کا خطرہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم لیاقت علی کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہربل ورلڈ، اور موضوع ہے ہمارا آج کا کہ ٹی بی کا تریاک 6 سے کامیاب علاج کیسے ممکن ہے، اس کی وضاحت کی جائے۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ طب و صحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تو دوستو، جو تپیدک ہے، تپیدک کے اوپر استاد محترم نے ایک پوری کتاب لکھی ہے، تحقیقات تریاک تپیدک یعنی تحقیقات تپیدک کے عنوان سے، جس میں انہوں نے جو نسخہ دیا تریاک ٹی بی، تریاک تپیدک جس کو 6 تریاک بھی کہتے ہیں، اس وقت کے حساب سے 500 روپے چیلنج کے ساتھ کہ جو لوگ اگر میری اس تحقیق کو غلط ثابت کریں تو میں ان کو مبلغ 500 روپے، بڑی رقم ہوتی تھی اس دور میں، وہ انہوں نے چیلنج رکھا، اور الحمدللہ آج تک کوئی بھی شخص، کوئی بھی پیتھی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکی۔ اس نسخے کو ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کے جو ٹی بی وارڈ ہیں ان میں بھی استعمال کرایا گیا، اور اس نسخے کی تعریف میں انہوں نے استاد صاحب کو خطوط تک لکھے، اور استاد صاحب کی تعریف میں انہوں نے اپنے دفاتر میں، اپنے ٹی بی وارڈوں میں استاد صاحب کا نام بھی آویزاں کیا۔ تو ہم اس میں جو تحقیق ہے، مکمل تحقیق ہے، وہ آپ کو اس کتاب میں ملے گی، تریاک تحقیق تپیدک میں، یعنی تحقیقات تپیدک میں آپ کو مفصل جو ہے وہ مل جائے گی۔ لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ سمجھنے والی تھی کہ ٹی بی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ عضلاتی اعصابی تحریک کا مرض ہے، تو پھر اس کا علاج اعصابی غدی تریاک سے کیوں کیا گیا؟ ٹھیک ہے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین قوام پر پیدا فرمایا اور اس کو عقل سلیم دے کر اشرف المخلوقات بنا دیا۔ بات یہ ہے کہ علاج معالجہ ایک فن ہے، اور اس فن میں یکتا وہی شخص ہوتا ہے جو کہ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے۔ جو رک جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ موبائل پہ آج کل جو گوگل ڈرائیو ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک اپلیکیشن ہے جو کہ ہمیں راستہ بتاتا ہے۔ ہم اس میں ہم نے کسی شہر کی طرف جانا ہے اور اس شہر کا سفر ہے 30 کلومیٹر، ہم اس میں یہ لوکیشن ڈال دیتے ہیں جی کہ ہم نے فلاں مقام پہ جانا ہے۔ اب گوگل میپ جو ہے، اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ ہمیں گائیڈ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ لیفٹ موڑیں، رائٹ ٹرن ہوں، فلاں ادھر مڑ جائیں، وہ ہمیں ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کہیں پہ ہم غلط مڑ جاتے ہیں تو اب بات یہ ہے کہ وہ جو اپلیکیشن ہے وہ اپنا کام نہیں روکتی، بلکہ وہ متبادل ہمیں راستہ دکھا دیتی ہے جی کہ اب آپ نے اس طرف جانا ہے، اور وہاں سے وہ پھر ہمیں راستہ بتا دیتی ہے جی کہ 35 کلومیٹر رہتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں جی کہ ہم گھر سے چلے تھے تو 30 کلومیٹر تھا، 10 کلومیٹر اب ہم نے طے بھی کر لیا، اب یہاں پہ یہ 35 کلومیٹر بتا رہی ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ ہم بھول گئے، ہم غلط چلے گئے،
اب وہ وہاں سے جو راستہ بتا رہی ہے تو وہ 35 کلومیٹر بتا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو طب ہے یہ بھی ایک فن ہے اور اس میں انسان کی عقل و شعور کا بہت بڑا انحصار ہے۔ جو بھی کوئی مرض پیدا ہوتا ہے اس کے درجات ہیں، مرض کے درجات ہیں، ٹھیک ہے، اور ان درجات کی بنیاد پر ہی دواؤں کے درجات ہیں۔ جیسا کہ تریاقی ادویات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تریاق دوا اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب مریض کے تلف ہونے کا خطرہ ہو۔ تو اب ہمیں 6 تریاق کے استعمال سے ایک بات تو مان لینی چاہیے کہ ٹی بی جب تشخیص ہوتی ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے جی کہ اب اس کا علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت ہم جان بچانے کے لیے تریاق دوا کا انتخاب کرتے ہیں۔ ایلوپیتھک میں جو ٹی بی کا علاج ہے، ٹھیک ہے، وہ 9 ماہ پہ مشتمل ہے، اور 9 ماہ کے کورس کے بعد بھی ان لوگوں کے متعلق کہا جاتا ہے جی کہ اب ٹی بی پیدا نہیں ہوگی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ 4 5 کورس کر لیتے ہیں 9 ماہ کے، لیکن اس کے باوجود بھی پھر بھی جب تشخیص ہوتی ہے تو ٹی بی کی ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جبکہ طب میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی تھوڑی سی تعریف بیان کر دیتے ہیں کہ تپ دق دقسل کو ایلوپیتھی میں ایک جراثیمی مرض مانا جاتا ہے۔ اس جرثومے کو مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس عرف عام میں ٹی بی کہتے ہیں۔ جب یہ جرثومہ جسم میں داخل ہوتا ہے تو خون کے سفید ذرات ان جراثیم کا مقابلہ کرنے کے لیے اس جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ ایلوپیتھی میں ٹی بی کے جراثیم کا علاج کے لیے 9 ماہ کا جو ہے وقت ہے۔ طب میں حکیم انقلاب جناب دوست محمد صابر ملتانی صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے تریاق تپ دق کے نام سے چیلنج کے ساتھ اس کا علاج پیش کیا۔ 2 اجزاء پہ مشتمل ہے، 15 حصے ہلدی ہے اور 1 حصہ شیر مدار ہے۔ اچھی طرح کھرل کر لیں کہ یہ مکمل طور پر جذب ہو جائے تو یہ ٹی بی کا مکمل علاج ہے، اور اس درجے کا علاج ہے جب مریض کے تلف ہونے کا خطرہ ہو۔ سب ڈاکٹر لوگ اس کو جواب دے دیں ٹی بی کے مریضوں کو، تو اس موقع پر بھی یہ نسخہ جو ہے واقعی ہی تریاق ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم ٹی بی کے اسباب، علامات اور اس کے اصول علاج پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تپ دق 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ تپ بخار کو کہتے ہیں اور دق کے معنی ہے پتلا ہو جانا، ٹھیک ہے، یعنی سوکھ جانا۔ تو تپ دق کا مریض چونکہ سوکھ جاتا ہے، دبلا پتلا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو تپ دق کہا جاتا ہے۔ اس کے اسباب کی طرف نظر دوڑائی جائے تو ٹی بی کا مرض خلط سودا کے بگاڑ سے پیدا ہوتا ہے۔ عضلات کی سوزش اور عضلاتی اعصابی تحریک کے بگاڑ سے جنم لیتا ہے۔ یہ بگاڑ جب زیادہ ہوتا ہے تو تحریک عضلاتی غدی ہو جاتی ہے اور اس میں خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہاں پر بھی مریض کو شفا نہ مل سکے تو اب خون کے ساتھ ساتھ بلغم میں پیپ بھی آنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ مرض غدی عضلاتی تحریک میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ مرض 4 درجات پر مشتمل ہے۔ پہلا درجہ میں معمولی حرارت ہوتی ہے، اس کو دقی درجہ کہتے ہیں۔ دوسرا درجہ زنبول کہلاتا ہے، اس میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا درجہ اس میں رطوبات اصلیہ، ٹھیک ہے، رطوبات غریزی فنا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا درجہ اس میں علاج جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کی علامات کو دیکھیں تو ہر وقت بخار رہتا ہے جو کہ کھانا کھانے کے بعد زیادہ ہو جاتا ہے۔ قے ہوتی ہے، پیٹ میں کھچاؤ، گیس، شدید قبض، جسم میں تشنج کی علامات، پیشاب گاڑھا اور رسوب سے بھرپور ہوتا ہے۔ آنکھوں میں گڑھا پڑ جاتا ہے، کن پٹیاں بیٹھ جاتی ہیں، آنکھیں میلی نظر آتی ہیں، چہرہ زرد ہوتا ہے، بدن کی شدید خشکی اور دبلا پن، وزن میں تیزی سے کمی، چربی کا تحلیل ہونا، کھانسی، جسم میں شدید درد، بلغم کے ساتھ خون کا اخراج، اور آخری درجے میں بلغم کے ساتھ ساتھ پیپ خارج ہوتی ہے۔ اچھا، استاد صاحب نے اس کا جو اصول علاج دیا وہ اعصابی غدی تریاق ہے اور اس میں مریض کو مکمل شفا مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کے اصول علاج کا جائزہ لینا ہے کہ جو استاد صاحب نے نسخہ دیا وہ 15 حصے ہلدی اور 1 حصہ شیر مدار پر مشتمل ہے، اور اس کی مقدار خوراک آدھی رتی سے 8 رتی تک مقرر کی ہے کہ اگر خون آ رہا ہے تو آپ مریض کو 8 رتی تک دوا دے سکتے ہیں۔ اگر خون نہیں آ رہا، مریض کو اسہال ہیں، ٹھیک ہے، قے آتی ہے،
तो मिकदार खुराक आधी रत्ती रखें, लेकिन इसके साथ साथ देसी घी का इस्तेमाल लाजमी करवाएं और ग़िज़ा में बनास्पति घी और आलू का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, बंद कर दें। आलू और बैंगन और इसके साथ उस्ताद साहब ने बनास्पति घी को टीबी के बड़े असबाब करार दिया और इलाज के तौर पर देसी घी और बकरी का दूध और बकरी का गोश्त लाजमी ग़िज़ा करार दी है। ठीक है, और इसमें उस्ताद साहब ने ये कहा है कि मरीज़ को ऐसी ग़िज़ा दी जाए जो अपने अंदर हरारत और रतूबत दोनों रखती हो और काबिज़ हरगिज़ ना हो, और ऐसी ग़िज़ा जो है वो गुद्दी आसाबी से आसाबी गुद्दी हो सकती है, यानी गर्म तर से तर गर्म होनी चाहिए टीबी के मरीज़ की ग़िज़ा। और दवा पे भी उस्ताद साहब ने यही कहा कि टीबी का इलाज उस दवा से हो सकता है जो अपने अंदर हरारत और रतूबत बैक वक्त पैदा करने वाली हो, क्योंकि टीबी में जो असल चीज़ फना होती है वो है रतूबत ग़रीज़िया, और जिस शख्स की रतूबत ग़रीज़िया फना हो जाए तो वो कैसे ज़िंदा रह सकता है। तो इसलिए उज़लाती असाबी तहरीक में पैदा होने वाला जो टीबी का मर्ज़ है, जो कि चौथे दर्जे का मर्ज़ है, उसका इलाज उस्ताद साहब ने 6 त्रियाक से किया। ठीक है, अब क्यों किया? ग़ालिबन हकीम शहजाद साहब का ये सवाल था, तो हम उसकी तरफ चलते हैं, लेकिन उसकी तरफ चलने से पहले तिब यूनानी का एक सोने के पानी से लिखने वाला असूल समझ लें, जो कि तिब यूनानी के माहिरीन की महारत का मुँह बोलता सबूत है। उन्होंने एक कुलिया दिया, तिब यूनानी के अतिबा कराम ने, मुहक्किकीन ने एक कुलिया पेश किया कि हमारे जो आज़ा हैं, हमारे बदन के जो आज़ा हैं, इनको हमाम समझ लें। ठीक है, यानी हमारे आज़ा एक हमाम हैं, और हमारी जो हमारा खून है और खून में मौजूद जो अखलात हैं, ये जो रतूबात हैं, ये हमाम के पानी हैं, यानी तर पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी और तुर्श पानी, बलगम, सौदा, सफरा की रतूबात को उन्होंने हमाम की रतूबात करार दिया। और जो अरवाह हैं, इन अरवाह को उन्होंने हमाम की हवाएं करार दिया, यानी ठंडी हवा, गर्म हवा, खुश्क हवा। ठीक है, तो ये उनकी महारत का मुँह बोलता सबूत है, और इसमें पूरी तिब समोई हुई है। अगर कोई इंसान अपनी अकल को इस्तेमाल करे तो वो इस 3 अल्फाज के मजमूए से इंसानी जिस्म को समझ सकता है। इसी के ऊपर उस्ताद साहब ने कानून मुफरद अज़ा की बुनियाद रखी। उस्ताद साहब ने जो तहरीकों का फ़लसफ़ा पेश किया, ये 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है। इसमें उस्ताद साहब कहते हैं कि हर तहरीक 2 अल्फाज का मजमूआ है, जैसा कि आसाबी गुद्दी। इसमें जो पहला लफ्ज़ है वो उज़्व की हैयत को ज़ाहिर करता है, जैसा कि हमने आसाबी गुद्दी कहा, तो आसाबी दिमाग के फ़ेल को ज़ाहिर करता है। और तहरीक का जो दूसरा लफ्ज़ है, ये खून में रतूबात को बताता है। जिस तरह के तिब यूनानी के अतिबा कराम ने कहा कि आज़ा हमाम हैं और जिस्म में पाई जाने वाली रतूबात हमाम के पानी हैं, तो उस्ताद साहब ने ये कहा कि हर तहरीक 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है। तहरीक का पहला लफ्ज़ उज़्व है और तहरीक का दूसरा लफ्ज़ खून में रतूबत के बारे में बताता है। जैसा कि अखलात को तिब यूनानी के अतिबा कराम ने हमाम के पानी करार दिया, तो खून में मौजूद रतूबात की कमी बेशी को उस्ताद साहब ने कहा कि हर तहरीक का पहला लफ्ज़ उज़्व की हालत को ज़ाहिर करता है और दूसरा लफ्ज़ जो है वो खून में हयत बताता है। ठीक है, अब इन 2 अल्फाज के ऊपर हमने टीबी को समझना है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन जब आप वजाहत करते हैं तो फिर लंबी वीडियो देखनी पड़ती है। अच्छा, अब उज़लाती असाबी तहरीक जिसमें टीबी हुई, अब टीबी पहले दर्जे पर तो ज़हर ही नहीं होती कि इसका इलाज हो जाए। टीबी ज़ाहिर ही तब हो जाती है जब खून का कवाम इंतहाई हद तक बिगड़ जाता है। यानी उज़लाती असाबी तहरीक जब गैर तबाही हुई तो उसमें सौदा बढ़ना शुरू हो गया, हरारत में तस्कीन हो गई और रतूबत जो है वो तहलील होने लगी।
یہ تحریک جوں جوں آگے بڑھتی گئی یعنی شدید ہوتی گئی، خون میں احتراق بڑھتا گیا، خون میں تیزابیت بڑھتی گئی، خون گاڑھا ہوتا گیا، خون سیاہ ہوتا گیا، حرارت غریزی اور رطوبت غریزی فنا ہوتی گئی۔ ٹھیک ہے، یعنی عضلاتی اعصابی میں پہلا لفظ عضو کے فعل کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی قلب و عضلات کیمیائی طور پر تیز ہیں، اور دوسرا لفظ اعصابی یعنی رطوبات جو ہیں وہ تحلیل ہو رہے ہیں۔ اب عضلاتی اعصابی تحریک جیسے جیسے آگے بڑھی، رطوبات تحلیل ہوتی گئی۔ جو رطوبات تحلیل ہوتی گئیں اور حرارت تسکین میں آتی چلی گئی تو خون انتہائی گاڑھا ہوتا گیا۔ ٹھیک ہے، اب خون میں جب حرارت اور رطوبت انتہائی کم ہو گئی تو خون جو ہے وہ رواں کیسے رہے گا، گردش کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ مریض مر جائے گا، کیونکہ اس کا تو بلڈ جو ہے وہ حرکت کے قابل ہی نہیں ہے، اس کا قوام ہی انتہائی بگڑا ہوا ہے۔ تو اس مقام پر استاد صاحب نے یہ کہا کہ یہاں پر سب سے پہلے ہمیں رطوبت غریزیہ اور حرارت غریزیہ ایک ساتھ پیدا کرنا ہوگی، یعنی ہم نے ٹی بی کا علاج گرم رطوبات سے کرنا ہے، ایسی رطوبات جن میں گرمی کا ٹچ ہو، اور یہ رطوبات اعصابی غدی ہو سکتی ہیں، یعنی چونکہ ٹی بی کے مرض میں رطوبات تحلیل ہو جاتی ہیں، فنا ہو جاتی ہیں، رطوبت غریزیہ فنا ہو جاتی ہے، اور جب رطوبت غریزیہ ہی نہیں رہے گی تو مریض زندہ کیسے رہے گا؟ تو ٹی بی کے علاج میں سب سے اولین جو کوشش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے رطوبت غریزیہ پیدا کرنے کی، اور رطوبت غریزیہ وہ رطوبت جس کا تعلق گرمی کے ساتھ ہو، یعنی اعصابی غدی۔ جب ہم اعصابی غدی دوا دیں گے تو یہ دو کام کرے گی، یہ عضلات میں تسکین پیدا کر دے گی۔ جب عضلات میں تسکین پیدا ہوگی تو ترشی کی پیدائش کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، سودا کی پیدائش کم ہو جائے گی، جس سے فوری طور پر مرض رک جائے گا۔ دوسری طرف جب ہم اعصابی غدی دیں گے تو گرم رطوبات پیدا ہو کر جسم میں رکنا شروع ہو جائیں گی، اور جب گرم رطوبات پیدا ہو کر جسم میں رکنے لگیں گی تو یہ دو کام کریں گی، ایک تو خون میں رطوبت غریزیہ کو فوری طور پر بڑھا دیں گی، دوسرا اس کے ساتھ چونکہ حرارت ہوگی تو حرارت جو ہے وہ تیزابیت کو، سودا کو تحلیل کرنے لگے گی، ٹھیک ہے، جس سے کچھ ہی عرصے میں ٹی بی جو ہے وہ مکمل طور پر دور ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو عضلاتی اعصابی تحریک میں جو ٹی بی کے لیے استاد صاحب نے نسخہ دیا، اس کی دینے کی وجہ بالکل یہی تھی۔ اب ہمارے کچھ یار لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اب استاد صاحب نے 90% جو علاج بتایا وہ یہ کہا جی کہ ایک تحریک کا علاج اگلی تحریک سے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور صرف 10% یعنی کہیں پہ ایک مرض کے متعلق جا کے بتا دیا جی کہ عضلاتی اعصابی کا علاج اعصابی غدی سے کرنا چاہیے۔ اب یار لوگوں نے کیا کیا کہ استاد صاحب کی 90% تحقیقات کو ختم کر کے خود محقق بن بیٹھے جی کہ ہم محقق ہیں، ہم محقق ہیں جی، دیکھیں استاد صاحب کی تو تحقیقات یہی ہیں یہ کہ عضلاتی اعصابی کا علاج اعصابی غدی سے کرو اور اعصابی عضلاتی کا علاج غدی عضلاتی سے کرو۔ تو بھائی استاد صاحب نے یہ ضرور بتایا ہے، اگر آپ کے پاس ہر آنے والا مریض اعصابی تحریک میں ہر آنے والا مریض ہیضے کا مریض ہے تو آپ لازمی طور پر اس کا علاج غدی عضلاتی سے کر سکتے ہیں۔ آپ کے مطلب میں ہر عضلاتی اعصابی آنے والا مریض اگر ٹی بی کا مریض ہے تو آپ اس کو اعصابی غدی تریاک یا کسی بھی دوا سے علاج کر سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن استاد صاحب کی 90% تحقیقات کو رد کر کے یہ کہنا جی کہ استاد صاحب نے تو 1 نمبر تحریک کا علاج 4 نمبر سے بتایا ہے، بھائی استاد صاحب نے 1 نمبر تحریک کا علاج 4 نمبر سے بتایا ہے، لیکن کب بتایا ہے؟ تب بتایا ہے جب مریض کے تلف ہونے کا خطرہ ہو، جب مریض کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو۔ اب آپ کے مطلب میں ہر آنے والا مریض اگر ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو آپ 1 نمبر کا علاج 4 نمبر سے کر سکتے ہیں،
اور 2 نمبر کا علاج 5 نمبر سے یا پھر 6 نمبر سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ہر عضلاتی اعصابی یا عضلاتی غدی تحریک میں آنے والا مریض ٹی بی کا ہے یا خونی بواسیر کا ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے اس کا علاج 5 نمبر یا 6 نمبر کی ادویہ سے کر سکتے ہیں۔ لیکن خدا را یہ نہ کہیں جی کہ استاد صاحب کی تحقیقات یہ تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہر عضلاتی اعصابی مریض کا علاج 6 نمبر سے کرو۔ استاد صاحب نے ایسا کہیں نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ حکیم شہزاد صاحب کو یہ اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو دوبارہ آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو اس کا